اس فتنے کی ایک کڑی دیکھ لو جس کو بہت بڑا دینی مذہبی اسکالر بنا کے، حالانکہ وہ اسکالر نہیں، دینی مذہبی ڈاکو ہے، جس کو بنا کے پاکستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی، وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسا شخص جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے۔ اور پھر دیکھو آئے روز نیا فتنہ، آئے روز نیا فتنہ، کتنے فتنے، ہر لحاظ سے فتنے، ہر طرح سے فتنے، جگہ جگہ پر فتنے۔ اور یہ پاکستان تو فتنوں کا گڑھ بنتا جا رہا، یعنی جو فتنہ پوری دنیا سے دھتکارا جاتا ہے وہ منہ اٹھا کے پاکستان میں چلا آتا، یعنی جس کو ساری دنیا دھتکار دیتی، اس کو ٹھڈے مار دیتی، پاکستان میں اس فتنے کو لا کے وہ بہت اہمیت دے کے اسے پاکستانیوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ کچھ عرصہ قبل سے روافض فتنہ سر چڑھ کے بول رہا تھا، اللہ کے فضل سے سنی علماء نے ڈٹ کے اس رافضی فتنے کا مقابلہ کیا۔ جب انہوں نے سمجھا کہ ایران کا پیسہ بھی بیکار گیا، رافضی فتنہ بھی پاکستان میں صحیح معنی میں فتنہ نہ پھیلا سکا، ایک بار پھر خارجی فتنے کو لانچ کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی۔ مجھے کوئی بات نہیں، تم کر کے دیکھ لو، اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے بھی جوتے کی نوک کے نیچے رکھ کے اس فتنوں کو رگڑا۔ ہمارے علماء نے، جیسے کہ کچھ عرصہ قبل میں نے ذکر کیا تھا کہ 3 دہائیاں پیچھے چلے جاؤ تو فتنے کیا ہوتے تھے کہ لوگ انکار کرتے تھے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا، محبوب کی نورانیت کا، محبوب کے اختیارات کا، محبوب کی ہر شان کا انکار کرتے تھے، تو ہمارے علماء نے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت سے ان کا رد کیا، ان کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ کے فضل سے ہمارے سینے سرکار کی شانوں کو سمجھنے کے لیے آج بھی کھلے ہوئے۔ اب پھر رافضیت کو دبا کے پھر اس فتنے کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اس فتنے کی ایک کڑی دیکھ لو جس کو بہت بڑا دینی مذہبی اسکالر بنا کے، حالانکہ وہ اسکالر نہیں، دینی مذہبی ڈاکو ہے، جس کو بنا کے پاکستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی، وہ ڈاکٹر ذاکر نالائق جیسا شخص جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے۔ اس کی حمایت یزید کی حمایت ہے، اور ہم کب برداشت کریں کہ کوئی یزید کا حمایتی ہو اور وہ آ کر ہمارے سر پہ مسلط ہو جائے؟ ہمیں ہرگز برداشت نہیں۔ اور پھر اس کے حالات دیکھو کہ آج جو لوگ اسے پروموٹ کر رہے ہیں اور کس دلیل پر اسے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی، انہوں نے کہا کہ اس نے پہلے جا کے ہندوؤں کو مسلمان کیا، اب پاکستان میں یہ قبر پرستوں کو مسلمان کرنے آ رہا، معاذ اللہ، اور اشارہ اہل سنت کی طرف کیا۔ اب جب تم بکو گے یہ تو ہم تم کیسے چھوڑیں گے؟ اسی لیے اللہ کا فضل ہے، پاکستان کے مرد حر، مرد مجاہد، محدث لاہوری حضور کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زیدہ شرف ہو، آپ نے 2010 میں بھی جب اس نے کہا تھا قرآن کی 25-26 آیات ہیں جو وسیلے کے انکار پر ہیں، آپ نے تب بھی سے چیلنج کیا تھا کہ 10، 25، 26 نہیں، تو مجھے صرف 2 آیتیں ثابت کر دے کہ وسیلے کے انکار پر قرآن میں 2 آیتیں، میں تجھے مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ اب پھر جب وہ پاکستان آ رہا اور سنا کہ اس نے لاہور میں بھی آنا، حضور کنز العلماء نے پھر اس کو دعوت دی کہ میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، اور جو تم کہتے ہو نا کہ بت پرستوں کو کلمہ پڑھایا تھا، اب یہاں قبر پرستوں کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ تم سارے جھوٹے ہو۔ سنی عقیدہ کل بھی سچا تھا، سنی عقیدہ آج بھی سچا ہے۔ اب اس پر کئی لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک پوسٹ ہی، وہ لیٹر لکھا ہے، وہ چلی ہے، اب وہ پوسٹ وائرل ہوئی تو وہ تو اس کے لیے، لیکن کئی لوگوں کو گالیاں دینے کی پڑ گئی، کئی لوگوں کو بکنے کی پڑ گئی، کئی لوگ بڑی بڑی غلیظ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم گالی نہیں دیتے، ہم دلیل دیتے ہیں۔ وہ گجرانوالے کا حافظ عمر صدیق ہے، اسے خارج ہوئی ہے مناظرہ کرنے کی، اس نے کہا پہلے میرے ساتھ مناظرہ کرو، حالانکہ یہی حافظ عمر صدیق اور اس کا بڑا عبدالرشید جلن یہ سارے گواہ ہیں کہ حضور کنز العلماء نے 2006 میں گجرانوالہ کے ایک مدرسہ نمرہ کے اندر
جا کے ان ساروں کو اپنے قدموں کے نیچے روندا تھا، اور 3 گھنٹے تک نیٹ پر آج بھی وہ مناظرہ موجود ہے۔ جب یہ بھاگے تھے سارے وہاں سے اور انہوں نے معافی مانگی تھی کہ ایک بار ہمیں چھوڑ دو، پھر نہیں آئیں گے، اور پھر میرے شیخ کامل کے چھوٹے بھائی مولانا عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے گاؤں جیا بگا میں یہ آیا، اس نے آ کر کہا میں نے ابھی مناظرہ کرنا، ابھی کرنا۔ وہ مرد ہر اس دن جیا بگا میں ہی تھے، انہوں نے اسی وقت کتابیں اٹھائی اور چل پڑے مسجد کی طرف کہ تو نے ابھی کرنا تو ابھی مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس وقت گواہ ہے ساری تاریخ، اس نے برقع پہنا، برقع پہن کے دیوار سے سیڑھی لگا کے دوسرے رستے سے یہ وہاں سے بھاگا مناظرے سے، جس کو آج خارج ہوئی ہے کہ میں نے مناظرہ کرنا، پہلے ہم سے مناظرہ۔ تمہارے بس کی بات نہیں بچوں، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں کیا پتا کہ اہل سنت کی عقیدے کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم ہی ہیں جن کا عقیدہ اللہ کے فضل سے 14 صدیوں سے قرآن سے بھی ثابت ہے، محبوب کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔